اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی شکر اور اس کی حمد کے ساتھ کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس مجلس میں اکٹھے ہونے کا موقع دیا تاکہ ہم اس کے نازل شدہ کتاب سے کچھ آیات کو سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ تو آج ہم اس کے خاص فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے چلتے چلتے کل کی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اب بنی اسرائیل سے ذرا یہ تو پوچھو کہ ان کے اوپر یعنی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی نشانیاں واضح کر دیں، ان کے اوپر کتنے ہی انعامات کیے، ان کے اوپر کتنی ہی مہربانیاں کی، کتنی ہی آسائشیں ان کو دیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی اللہ کی دی ہوئی آیات کو، ان کی دی ہوئی نعمتوں کو بدل جائے، اس سے کفر کرے، اس سے اعراض کرے، تو اس کے لیے تو بے شک ایک سخت عذاب ہے۔ اور ایک خاص بات جو کل کی ہم نے مجلس میں دیکھی کہ اس زمین کو اور اس دنیا کو، دنیا کی زندگی کو ان لوگوں کے لیے جو کفر کرتے ہیں یا جنہوں نے کفر کیا سجا دیا گیا، مزین کر دیا گیا، اس میں گلیمر رکھ دیا گیا، اس میں بڑی پرکشش بنا دی گئی۔ وہ لوگ تو پھر ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں قیامت کے دن تو وہ اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں گے، وہ ان سے بہتر ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر کسی حساب کے، اور یہ رزق ہم نے کل ذکر کیا، یہ دنیا کمانے کے لیے بھی رزق ہو سکتا ہے اور آخرت کمانے کے لیے بھی رزق ہو سکتا ہے۔ تو جو جس طرح کی جستجو کرے گا اللہ تعالیٰ اس طرح کا رزق اس کو بغیر حساب کے بھی دے سکتا ہے یا دیتا ہے۔ پھر ہم نے کل یہ بھی دیکھا کہ یہ ساری امت جو ہے وہ تو ایک ہی امت تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے تھوڑا سا کل تذکرہ ہوا، ایک ہی امت تھی۔ پھر شیطان جو ہے وہ اپنے وسوسے اور اپنے بہکاوے جو ہے اس میں آگے، شیطان کے وسوسے جو ہے وہ کامیاب ہونے لگے، اور پھر امت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اس میں کفر و شرک بھی آ گیا، اس میں اور بہت ساری خرافات جو ہیں وہ شامل ہونے لگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کتابوں کے ساتھ، جو خوشخبری بھی سناتے تھے اپنی قوموں کو اور ان کو ڈراتے بھی تھے۔ جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈراوا جو ہے وہ پورا دلائل کے ساتھ اور حکمت بری کتابیں جو دی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کر سکیں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور اختلاف تو صرف وہی لوگ کرتے تھے جو ضدی ہیں، جو اللہ کی طرف ہدایت، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ تو سیدھے راستے پر ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر ہی رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں آج کی آیت نمبر 214۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو یا کیا تم نے خیال کیا، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما، حالانکہ، یاتکم، آئی تمہارے پاس، ولما اور حالانکہ نہیں، ولما اور حالانکہ نہیں، یاتکم آئی تمہارے پاس، مثل الذین، ان لوگوں کی طرح یا ان لوگوں کو مثل ان لوگوں کی طرح، خلاؤ من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، مستہم، پہنچی انہیں، الباساء، سختیاں، والضراء اور مصیبتیں، وزلزلوا اور ہلا دیے گئے،
حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہنے لگا رسول، والذین آمنوا اور جو ایمان لائے، معاہو اس کے ساتھ، اس رسول کے ساتھ جو ایمان لائے، وہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے کہنے لگے متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، اللہ خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت ہمیں اس دنیا میں جو ہم بڑی پرآسائش زندگیاں گزار رہے ہیں، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ تم خیال کرتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اتنی آسانی سے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما، حالانکہ نہیں، یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ تمہارے اوپر وہ سختیاں نہیں آئی، اللہ کے اوپر تمہارے اوپر ویسے واقعات نہیں ہوئے جو تم سے پہلے قوم یا تم سے پہلے لوگ جو گزر چکے ان کے ساتھ ہوئے تھے۔ کیا تم خام خیالی میں ہو؟ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت اتنی ہی آسان ہے کہ بس نماز پڑھی، روزے رکھے، تھوڑی سی زکوٰۃ ادا کی، ہمت ہوئی یا نیت ہوئی تو حج کر لیا اور جنت میں چلے گئے؟ کیا تم نے جنت کو اتنا ہی آسان سمجھ رکھا ہے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے تم سے پہلی قومیں جو ہیں ان پر تو ایسی ایسی مصیبتیں اور ایسی ایسی آزمائشیں گزری کہ تم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ مستہم الباساء، انہیں بہت سختیاں پہنچی، والضراء اور مصیبتیں، تکلیفیں، وزلزلوا اور ہلا کر رکھ دیے گئے، وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا ان کو۔ اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آج جس دنیا میں جس طرح سے پرآسائش زندگی گزار رہے ہیں، صرف اس طرح سے زندگی گزارنے سے تمہاری خام خیالی ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں جانے کے لیے تو سختیاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا حوالہ دینا چاہوں گا اپنے ماضی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا، پچھلی قوموں کا ذکر کیا، پچھلی قوموں کے حالات و واقعات بتائے، تاکہ ہم ان سے رہنمائیاں حاصل کر سکیں، تاکہ ہم ان سے جان سکیں کہ ہم سے پہلے لوگ جو ہیں ان کے اوپر کیا گزری، انہوں نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، اور ان کے کیا اچھے یا برے نتیجے تھے، اور آج ہماری زندگی کیسی ہے۔ تو جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں یہ نازل ہوئی، اور مدینہ سے پہلے مکہ کے ہجرت مدینہ سے پہلے تقریباً 13 سال جو ہے وہ بھی مسلمانوں کی زندگی، اور 13 میں سے بھی خاص کر 10 سال کی زندگی، 43 سے لے کے 53 تک 10 سال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی سرعام، اور اس کے بعد جیسے جیسے مظالم ڈھائے گئے اس وقت کے لوگوں پر، اور اس وقت کے جو نو مسلم جو ایمان لاتے تھے ان کے اوپر، ایسی ایسی مثالیں ہیں۔ ہم نے بہت ساری مثالیں تو پڑھی جس میں نبیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی رہی، جیسے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو آگ سے جلانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا۔ بہت سارے انبیاء کے علاوہ بہت سارے وہ عام لوگ جو ان نبیوں پر اور ان نبیوں کے ہدایت کے مطابق وہ ایمان لے کے آئے، ان کے اوپر بھی بہت بہت ظلم ہوئے۔ اب اس وقت کے دور کی جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اسلام کے شروع کے دور کی بھی بات کریں تو خاص کر مکہ کے دور میں اس وقت جیسا مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا، اس میں سب سے پہلے ذکر کریں گے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والدین کی، اور خاص کر ان کی والدہ کی، کہ ان کے اوپر کیسے ان کو اذیتیں دی گئیں، اور ان کی ٹانگوں کو دونوں طرف سے، ٹانگوں کو 2 گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر الٹی طرف ان کو بھگایا گیا، جس سے
ان کو چیر دیا گیا، جس سے ان کو چیر دیا گیا، اور صرف ان کو وہ یہی کہتے رہے کہ صرف تم کہہ دو کہ یہ بت جو ہیں یہ بھی تمہارے معبود ہیں، اور صرف ایک کلمہ حق کے لیے، ان کا نام حضرت سمیہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ، وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون اور اسلام کا پہلا شہید جو ہے وہ وہی ہیں۔ ان کے ساتھ ایسے ایسے ظلم کیے گئے اور ان کو چیر کر رکھ دیا گیا، اور کیسے انہوں نے اپنے حق کو اور اپنے پان کو بچا کر اللہ کے پاس حاضر ہو گئیں۔ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا کیا ہوا، تپتی دھوپ پر لٹا دیا جاتا تھا اور سخت پتھر رکھ کر ان کو صرف یہی کہا جاتا تھا، صرف ان کا جو مالک تھا وہ صرف یہی کہتا تھا کہ تم ایک دفعہ کہہ دو کہ یہ جو بت ہیں یہ بھی خدا ہیں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں مال و متاع بھی دوں گا۔ تو صرف ایک کلمے کو چھوڑنے کے لیے انہوں نے کیسی کیسی مصیبتیں جو ہیں وہ برداشت کی۔ اور اگر ہم اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو ہم کچھ 4,000 5,000 6,000 سال پہلے کی بات نہیں کرتے، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 40 سال پہلے کا واقعہ، جو میں نے تھوڑا سا میری نظر سے گزرا، اور وہ واقعہ اس آیت کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا، اس لیے میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ جو سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تقریباً آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 40 سال پہلے، یا یہ کہہ لیں کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی ہے اس سے تقریباً 100 سال پہلے، یعنی 53 54 55 ایئرز کی ایج ہے جب یہ سورہ جو ہے نازل ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے تقریباً 100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن کا بادشاہ وہ یہودی تھا، اور یہودی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں کے خلاف ہیں، عیسائیوں کو ذاتی طور پر یا مذہبی طور پر عیسائیوں کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ تو وہ یہودی بادشاہ بہت ظالم تھا، اور اس نے اپنے پاس ایک جادوگر کو رکھا ہوا تھا، جس جادو کے ذریعے وہ محالات معلوم کرتا تھا، یا اپنے جو بھی اس کی بادشاہت ہے اس میں وہ کچھ فائدے حاصل کرتا تھا جادوگر کے ذریعے۔ اس جادوگر نے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں تھا، مجھے کوئی ذہین سا بچہ جو ہے بستی میں سے وہ مجھے دے دو، تاکہ میں اس کو اپنا جو بھی میرا جادو کا علم ہے میں اسے سکھاؤں۔ تو اس بادشاہ نے بستی سے چوز کر کے، جیسے بھی اس نے چوز کیا، ایک ذہین بچہ، بہت ہی ذہن رکھنے والا، بہت ہی تیز ذہن کا بچہ جو ہے وہ اس جادوگر کے سپرد کر دیا۔ اب وہ جادوگر نے اس کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ صبح ڈیلی اپنے گھر سے سفر کرتا ہوا، جادوگر کا جو بھی اس نے بنایا ہوا تھا جہاں پر وہ رہتا تھا، اس کو جب سفر کرتا جادو سیکھنے کے لیے، تو راستے میں اسے ایک عیسائی راہب، عیسائی مشنری جو ہے اس کا ٹھکانہ ملا۔ راستے میں ایک عیسائی سے بھی ملا۔ وہ عیسائی جو ہے وہ اللہ والا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، ایمان والا بندہ تھا۔ تو وہ اس کے پاس بیٹھا، وہ عیسائی کی باتیں اس کو اچھی لگیں، تو وہ عیسائی جو ہے اس سے بھی اس نے مطلب ایمان جو ہے وہ لے لیا، پکڑ لیا، اور اس سے بھی اس نے ایمان کی باتیں جو ہے وہ سیکھنی شروع کر دی، دین کی باتیں سیکھنی شروع کر دی اس وقت۔ اب وہ عیسائی کے ساتھ بھی جاتا ہے، جو حق والا دین تھا وہ بھی سمجھتا ہے، اور اس جادوگر کے پاس بھی جاتا ہے اور جادو بھی سیکھتا ہے۔ اب اسی اثنا میں کچھ عرصہ میں ایک بہت بڑا جانور جو ہے اس نے روک دیا۔ تو بہت بڑے جانور نے، ایک دفعہ وہ گزر رہا تھا یا جا رہا تھا یا جہاں پر بھی، ایک بہت بڑا جانور جو ہے وہ بستی پر حملہ آور ہوا، اور اس جانور سے جو بستی کے لوگ تھے وہ انتہائی خوفزدہ ہوئے اور انتہائی وہ ڈر گئے، کیونکہ وہ بہت بڑا جانور تھا جو شاید انہوں نے کبھی نہ دیکھا ہو پہلے۔ تو وہاں پر یہ بچہ جو پہنچا، تو وہ بچے نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی، چھوٹی سی کنکری اٹھا کر اس جانور کی طرف پھینکی، اور یہ کہا اللہ تعالیٰ، اے اللہ، اگر تیرا راہب جو ہے
وہ جو حق کی بات کرتا ہے، ایمان کی بات کرتا ہے، اگر اس کا دین سچا ہے اور تو سچا ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اتنا کہہ کر اس نے وہ چھوٹے سے پتھر کو وہ اس جانور کی طرف پھینکا، وہ جیسے ہی جانور کو پتھر لگا وہ وہیں پہ مر گیا۔ اب جستی والوں نے جب اسے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا معجزہ، یہ اتنی بڑی کرامت ہوگی، ایک چھوٹے سے پتھر کے ساتھ اتنا بڑا جانور جو ہلاک کر دیا گیا، تو وہ تو اس کے گرویدہ ہو گئے، وہ تو اس کے ساتھ اس سے پوچھنے لگ گئے، اسے باتیں یا اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ جب وہ لڑکا واپس راہب کی طرف گیا اور اسے ذکر کیا تو راہب کہتا ہے کہ اب تمہارے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گی، تم نے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا، اللہ نے تمہارے لیے اتنا رستہ کھول دیا، اب تمہارے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گی۔ تو ویسا ہی ہوا، جب اس کا ذکر بادشاہ کو چلا، بادشاہ کو جب اس کا پتہ چلا، اور لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے گرویدہ تھے، لوگ بھی اس کے ساتھ مل کے اس سے باتیں سمجھ کر اس کے اوپر اس کی باتوں پہ ایمان لانا شروع ہو گئے۔ اب بادشاہ جو ہے وہ تو سخت پریشان ہوا کہ ایسا کیوں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، وہ تو یہودی تھا، اور لوگ جو ہیں وہ عیسائی ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس نے اس لڑکے کو، بادشاہ نے اس لڑکے کو قتل کرنے کے لیے حکم دیا۔ پہلے اس کو سپاہیوں کے ساتھ پہاڑ پر بھیج دیا گیا، وہ پہاڑ پر اس کو لے کے گئے، وہاں پر اس لڑکے نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں تیرے حق کے لیے یا تیرے دین کے لیے کھڑا ہوں، تو مجھے اس آزمائش سے بچا۔ تو وہاں پر تھوڑا زلزلہ آیا یا جیسی بھی سچویشن ہوئی کہ وہ جو سپاہی تھے وہ پہاڑ سے نیچے گر گئے اور ہلاک ہو گئے، لیکن یہ بچہ بچ گیا۔ وہ بچہ واپس بادشاہ کے محل میں آ کے اسے کہتا ہے کہ تم مجھے کیا نقصان پہنچا سکتے ہو جب میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو پھر بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے سپاہیوں کو بھیجا اور اس کو بیچ دریا یا سمندر کے بیچ جا کر پھینکنے کے لیے کہہ دیا۔ اب وہ کشتی میں سپاہی لے کے گئے بیچ سمندر میں، وہاں پر پھر اس بچے نے دعا کی، تو وہاں پر بھی ایسے حالات ہوئے کہ وہ جو سپاہی تھے وہ ڈوب گئے، غرق ہو گئے، لیکن وہ بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بچا لیا، وہ بچہ واپس آیا محل میں۔ یہ جو سارا واقعہ ہے یہ مسلم کی صحیح حدیث میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے، مسلم شریف کی، اس لیے اس میں کوئی ایسی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری حدیث میں ملتا ہے۔ تو وہ واپس بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ اسے دیکھ کر مزید اور بھی غصے میں آ گیا۔ وہ کہتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے تم مجھے نہیں قتل کر سکتے، جب تک اللہ نہ چاہے تم مجھے نہیں مار سکتے۔ تو پھر بادشاہ نے اس کے اوپر تیر برسانے کی کوشش کی، اس کو تیر سے ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ جب تیر سے بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی تو وہ نہیں ہوا، اس سے بھی تیر اپنا راستہ بدل گیا۔ تو پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ تم مجھ سے صرف ایک طریقے سے مار سکتے ہو کہ اپنی ساری رعایا کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو اور وہاں پر مجھ پر تیر چلاؤ، اور تیر چلاؤ ساتھ یہ کہہ کر بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام، یہ کہہ کر تم تیر چلاؤ ساری پبلک کے سامنے، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ وہ تو اس کو ہلاک کرنے کا در پہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، ساری پبلک کو جمع کر کے اس نے اسی طرح سے بسم اللہ رب الغلام کر کے اس کو تیر چلایا، وہ تیر سیدھا اسے جا کے لگا اور وہ وہاں پر ہلاک ہو گیا بچہ۔ اب وہ بچے کی اتنی بڑی حکمت کہ میری ایک جان چلی جانے سے ساری بستی کے سامنے حق جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ اب ساری بستی نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ کے وہ کلام جو اللہ کے لیے خاص ہے اور اللہ کے غلام کو اس نے اللہ کے نام کے ساتھ مارا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو غلام جو بچہ جو مر گیا ہے، یہ اس کا حق تو بہت واضح ہے۔ اسی وقت ساری بستی میں ہلچل شروع ہوگی اور اسی وقت ساری بستی جو ہے وہ اس بچے کے رب پر یا بچے کے جو عقیدہ تھا اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ ساری بستی ہی ایمان لے آئی ہے، تو پھر اس نے ساری بستی کو سزا دینے کا سوچا۔ بہت بڑی خندق کھودی گئی، بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، بہت بڑی خندق کھودی گئی، اور اس خندق میں بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور اس آگ میں ان بستی کے لوگوں کو ون بائی ون کر پھینکتے رہے، ان کو گھسیٹ کر لے کے آتے اور کنارے پر کھڑے ہو کر کہتے کہ کہو کہ مطلب اپنے دین سے ہٹ جاؤ اور واپس جو یہودی ہے اس کے مذہب پر آ جاؤ۔ تو وہ بستی کے لوگ جو ہیں انہوں نے اس پہ انکار کر دیا، اور ایک ایک کر کے بستی کے سارے لوگوں کو اس آگ میں پھینک دیا گیا۔
یہاں تک کہ ایک عورت تھی جس کے گود میں ایک بچہ تھا، گود میں بچہ، دودھ پیتا بچہ، جب وہ اس عورت کو پھینکنے لگے تو اس عورت کے ذہن میں صرف ہلکا سا خیال آیا کہ یہ میں بچے کو بچانے کی خاطر میں اگر ظاہری طور پر کہہ دوں یا ظاہری طور پر اس یہودی کی بات مان لوں تو میں اپنے بچے کی زندگی بچا سکتی ہوں۔ تو وہ دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ بول اٹھا۔ حضرت عیسیٰ کے علاوہ ایک یہ بھی واقعہ ہے جو حدیث سے ملتا ہے کہ دودھ بچہ پیتا بچہ جو ہے وہ بول اٹھا کہ ماں تو حق پر ہے، ماں تو حق پر ہے۔ اور پھر ماں نے بھی سوچ لیا کہ نہیں، اگر یہ دودھ پیتا بچہ اگر زبان بول سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں حق پر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، اللہ ایک ہے، اور اس کو بھی اس گھڑے میں پھینک دیا گیا۔ تو ایسی ایسی مصیبتیں بھی آئی ہیں قوموں پر۔ ہم تو موم بتی کے شعلے کے اوپر ہمارا ایمان چینا جا سکتا ہے، ہم تو اپنے ایمان کے اتنے پکے ہیں، ہمارے اوپر تو ابھی کوئی آزمائش آئے ہی نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں یا یہ دعویٰ کر سکیں تو ہم تو بڑے بڑے مومن ہیں، ہم تو اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں اور ہم تو جنت میں جانے والے ہیں۔ تھوڑی سی سختی ہوتی ہے تو ہم گلے شکوے شروع کر سکتے ہیں اور اس رب کے ساتھ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ کیا اللہ میں ہی چنا گیا تھا اس مصیبت کے لیے؟ ہم نے تو مصیبتیں دیکھی ہی نہیں، جیسے جیسی مصیبتیں آئی ہیں لوگوں پر، صرف حق اور سچ کو بچانے کے لیے اور صرف ایک کلمے کے اوپر قائم رہنے کے لیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں پکا ایمان نصیب فرمائے، جس میں خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر کوئی سختی بھی آئے تو ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ اور یہ ہمارے اوپر اللہ کا خاص بہت بڑا فضل ہے کہ ہمارے اوپر اس طرح کی ابھی تک کوئی سختی ہی نہیں آئی جس سے ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا سکے، جس سے ہمارے ایمان کا امتحان ہو۔ ہمیں تو صرف نفسانی طور پر ہلکے پھلکے چھوٹے چھوٹے مصیبتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کتنا بڑا ہم نے کتنی بڑی مصیبت کو جھیل رہے ہیں۔ ہمارے اوپر تو کوئی مصیبت آئی نہیں اس طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنے کرم رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے تو جنت کو اور بھی آسان کر دیا گیا، اور ہمارے لیے تو جو چھوٹے چھوٹے راستے جو کنکڑ ہیں وہ بھی پہاڑ لگتے ہیں کبھی کبھی۔ ہم تو اپنی نیت کو درست کر کے اللہ کے سامنے ڈیلی سجدہ ریز ہونے سے بھی کتراتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ہماری دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کا ایمان واقعی مضبوط ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی سختی کا بھی معاملہ آ جائے تو اس میں بھی ہم اپنے ایمان پر قائم رہ سکے، اور ہمیں اپنے ایمان یعنی جب موت کا وقت آئے تو ہم ایمان کے ساتھ ہمیں وقت آئے، یہ وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں ہی شامل رکھے، آمین۔ تو ذکر ہو رہا تھا کہ تم سے پہلے لوگوں پر تو اتنی مصیبتیں آئیں کہ کیسے ان کے اوپر سختیاں آئیں، ان کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں اور بیماریاں آئیں، اور ان کو ہلا دیا گیا۔ ایسے مصیبتیں آئیں کہ وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے، پوری کی پوری بستی کو جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول جو ان کے درمیان تھا وہ اور اس رسول پر ایمان لا کے لے کے آنے والے لوگ وہ بھی کہہ اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی فتح، اللہ کی فتح کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی طرف سے مدد کب آئے گی۔ اتنے بڑے مظالم بھی ہوئے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ خبردار، جان رکھو، سن رکھو، ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر جو سختیاں آئیں یا تمہارے اوپر جو پریشانیاں آئیں تو وہ پریشانیاں چھٹنے کا وقت آیا تو تم اپنے ایمان کو کھو بیٹھو۔ یہ نہ ہو کہ پریشانیاں اور سختیاں ختم ہونے کا وقت آیا، دعا کی قبولیت کا وقت آیا تو تم اپنا ایمان کھو بیٹھو۔ اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، بے صبری میں 2-4 دفعہ دعا کر کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا ہی نہیں سنتا۔ ہمیں اس وقت تک صبر کرنا ہے جب تک اللہ کی مدد ہمارے پاس نہ آ جائے، اور اللہ کی مدد اگر ہم صبر کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ نامہ اعمال میں جمع ہو رہے ہیں، یہ بھی ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، یسألون کا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون، کیا وہ خرچ کریں، کیا کچھ وہ خرچ کریں۔ کل کہہ دیجئے،
ما انفقتم من خیر، جو تم خرچ کرو خیر میں سے، مال میں سے، فللوالدین، والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور راستے کے بیٹوں کے لیے یعنی مسافروں کے لیے، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیر نیکی میں سے یا بھلائی میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بہ علیم اس سے خوب جانتا ہے، اس سے خوب واقف ہے۔ یہاں پر پھر مال کے خرچ کرنے کا ذکر آیا کہ صحابہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال کو خرچ کرنے کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ مال کو کیسے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ اس کا تھوڑا سا ذکر پہلے آ چکا، لیکن اس کی فردر تھوڑی سی ایکسپلینیشن یہاں پر ہے، اور یہ بھی غیر فرض جو مال ہے، زکوٰۃ کے علاوہ جو مال ہے اس کو خرچ کرنے کے لیے یہاں پر تائید ہے۔ اس کو جب ہم آیت کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ غیر فرض جو ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ جو مال خرچ کرنا ہے یہ اس کے لیے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مال کو کیسے، کہاں، کب اور کس طرح سے خرچ کریں، تو اس کا جواب ان سے کہہ دیجئے جو تم خرچ کرتے ہو اپنے خیر میں سے، اپنے مال میں سے، اپنے مال میں سے مطلب اضافی مال، اضافی مال تمہارے روزمرہ کے خرچ کے علاوہ جو تمہارے پاس مال ہے اس مال کو خرچ کر دو، جمع نہیں کرنا، خرچ کرنا ہے۔ اس کو خرچ کرنا ہے کہاں پر؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، والدین پر۔ سب سے پہلا مال کو خرچ کرنے کا حق ہے والدین پر۔ اگر یہاں پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کے لیے، زکوٰۃ کا خرچ کرنے کے لیے ہوتا تو والدین نہ ہوتے، کیونکہ والدین کے اوپر ہم زکوٰۃ اپنی خرچ نہیں کریں گے۔ والدین ہمارے جو ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ ہماری تو ساری کی ساری دولت کے اوپر ان کا حق ہے، ہماری ساری کی ساری دولت پر والدین کا ہم سے زیادہ حق ہے۔ تو والدین تو ہمیں بغیر پوچھے بھی ہم سے لے لیں تو اس میں بھی مطلب ہمیں اف نہیں کرنا چاہیے۔ تو اپنے مال کو خرچ کرنا ہے کہاں پر؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلا رتبہ، سب سے پہلی اہمیت کس کو ملے گی؟ والدین کو، والاقربین اور قرابت داروں کو۔ والدین کے بعد قریبی رشتہ دار، جو قریبی اپنے اہل و عیال اور قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کا حق ہے۔ اس کے بعد والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، اور یتیم وہ لوگ جن کے والدین، خاص کر جن کے والد سر پر نہیں اور ان کے پاس اتنی ہمت اور توفیق نہیں، یا اتنا مال نہیں، یا اتنی ان کے پاس طاقت نہیں کہ اپنی کما سکیں اور اپنے آپ کو پال سکیں، تو وہ یتیم۔ والمساکین، مسکین، غریب غربا، معاشرے میں ہر طرح کے مسکین جو ہے وہ موجود ہیں۔ وابن سبیلی اور راستوں کے بیٹے۔ وابن سبیل کا مطلب ہے راستوں کے بیٹے یا سفر کرنے والے، مسافر۔ اب سفر کرنے والے بھی بہت طرح کے ہو سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بھی، وہ بھی اس سفر پر نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ عام مسافر جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے جو ہیں وہ جگہ جگہ پر جا کے تبلیغ کرتے ہیں، وہ بھی رستے کے مسافر ہو سکتے ہیں۔ عام معنوں میں بھی مسافر کا مطلب لیا جا سکتا ہے اس سے۔ تو پھر اپنے مال کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ سب سے پہلے والدین پر، پھر قریبی رشتہ داروں پر، اس کے بعد یتیموں پر، پھر مسکینوں پر، پھر مسافروں پر۔ یہ 5 کیٹیگریز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا، مطلب سٹیپ بائی سٹیپ اہمیت کے حساب سے۔ سب سے پہلے والدین کا حق ہے، پھر قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، پھر یتیموں کا حق ہے، پھر مسکینوں کا حق ہے، اور پھر مسافروں کا حق ہے۔ وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو گے، خیر من خیر، بھلائی میں سے، جو بھی تم بھلائی کرو گے، جو بھی تم مال خرچ کرو گے، جس نیت کے ساتھ مال خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ کس نیت کے ساتھ؟ اگر نیت تم مال خرچ کر رہے ہو دنیا داری کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور اگر مال خرچ کر رہے ہو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں، لہٰذا جب بھی مال خرچ کرو تو ہمیشہ اپنی نیت کو خالص کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے پاس جتنا مال کم ہے اس کا مال خرچ کرنے کا اجر اتنا ہی زیادہ ہے۔ ایک بندے کے پاس ہے ہی 1000 روپیہ ہے، اس میں سے وہ 100 روپیہ خرچ کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی انکم کا یا اپنے مال کا اس نے 10% خرچ کر دیا، تو وہ 10% ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے،
لیکن اگر اس کے پاس کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اس میں سے 100 روپیہ خرچ کرے تو اس نے کتنا خرچ کیا؟ 0.1%. تو اس کے لیے تو 100 روپے کی کوئی اوقات ہی نہیں. تو جس کے پاس جتنا مال کم ہے وہ خرچ کرتا ہے تو اس کی قدر یا اس کا جو فائدہ ہے وہ تو اور بھی بڑھ گیا. اور اللہ تعالیٰ تو ہم نے بہت واضح پڑھ لیا کہ عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نیتیں دیکھے گا اور ہماری نیتوں کے مطابق ہمارے اعمال جو ہیں ان کا فیصلہ کیا جائے گا. تو اگلی آیت بھی تھوڑی سی تفسیری والی ہے، تو انشاءاللہ کل دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی اس میں کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے، اگر کہنے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اور ہماری نیت جو ہے اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے کہ ہم ایک اچھی نیت کے ساتھ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سمجھنے کو قبول کرے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ رکھنے کی کوشش کی توفیق بھی عطا فرمائے. کسی کو کچھ کہنا یا ایڈ کرنا ہے؟ تقریباً 5 منٹ باقی ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ جی ٹھیک ہے. پھر اگر کسی کے پاس کوئی کمنٹ نہیں ہے تو کل انشاءاللہ ملیں گے اسی وقت، اور کوشش کریں گے 5:30 سے پہلے ہی ہو جائیں، آن لائن ہو جائیں، تاکہ مطلب کلاس جو ہے وہ وقت پہ شروع ہو جائے. اور دوسرے نمبر پہ اسائنمنٹس مجھے کچھ اور ملی ہیں، تو آپ کوشش کریں مطلب جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا وقت نکالیں. ہم یہ پڑھ رہے ہیں جو اس کا ہمارے اوپر جو اثر ہے وہ پریکٹیکلی بھی کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس کے پر قائم رہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.